میرے بھائیوں، وہ قرآن جس نے میاں اور بیوی کے درمیان جو کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، میاں اور بیوی کے درمیان، ہسبینڈ اور وائف کے رشتے کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اس نے میاں اور بیوی کے رشتے کو بھی اتنے مہذب انداز میں پیش کیا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. مرد عورتوں کی پوشاک ہے، عورت مرد کی پوشاک ہے. مرد عورت کی عزت ہے، عورت مرد کی عزت ہے. جیسے کپڑا پہننے سے انسان کی عزت و آبرو چھپ جاتی ہے، اس کی جسم سے ننگا پن دور ہو جاتا ہے، ایسی بیوی اپنے شوہر کی برائیاں، اپنے شوہر کی کمزوریوں کو اپنے اندر چھپا لیتی ہے. شوہر اپنی بیوی کی کمزوریوں کو اور اس کی چیزوں کو اپنے اندر چھپا لیتا ہے. تو اتنے مہذب انداز میں پیش کیا. سوشل میڈیا کبھی تصور کر سکتی ہے کہ میاں اور بیوی کے رشتے میں کوئی شرم نہیں ہوتی، لیکن اسلام نے یہاں پر بھی اتنا تہذیب کا جملہ استعمال کیا. تم نے آج 2 روپے کا صابن بھی بیچنا چاہا تو اس پر ایک ننگی لڑکی کا فوٹو لگا دیا. ننگی نہ صحیح تو آدھی ننگی کا لگا دیا. جب تک آدھی ننگی لڑکی کا فوٹو نہ لگاؤ تو صابن بھی نہیں بک رہا ہے. آپ نے عورت کو ذلیل کر کے رکھ دیا. اسلام نے ان کو کپڑے پہنائے، تم نے ان کے جسموں سے کپڑے اتار لیے، تم نے ان کے جسموں سے کپڑے چھین لیے. تم ظالم ہو، تم لڑکیوں کو برہنہ دیکھنا چاہتے ہو. تمہاری نظروں میں لڑکی کی عزت نہیں ہے، اس کے جسم کی عزت ہے. اس کو جتنا ننگا کر دو اتنا ہی بڑا اس کو مس ورلڈ اور مس انڈیا کا خطاب دے دیا جاتا ہے. تم نے آج عورت کی عزت کو اس کے کپڑوں سے پہچانا ہے، اس کے برہنہ پن سے پہچانا ہے، اس کے ننگے پن سے اس کی عزت کا معیار سمجھا ہے. اور اسلام نے اس عورت کو عزت و آبرو سے نوازا جو جتنا پردے کے اندر رہے گی. حضرت فاطمہ کا انتقال کا وقت قریب ہے، کہنے لگی اے علی میرے انتقال کے بعد مجھے رات کے اندر لے جانا دفنانے. اے علی میرا انتقال چاہے جب ہو لیکن مجھے رات میں دفنانا، دن میں نہیں. پوچھا اے فاطمہ ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ حضرت فاطمہ جواب دیتی ہیں اے علی اس لیے کہ میں نہیں چاہتی ہوں کہ دن کے اجالے میں میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے. میں چاہتی ہوں کہ رات کے اندھیرے میں میرے جنازے کو لے جایا جائے، رات کے اندھیرے میں میرے مردہ کفن جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے. عورت کی عزت و آبرو اس کے کپڑوں سے پہچانی جاتی ہے، نہ کہ اس کے برہنہ پن سے. سوچو ہم کہاں کھڑے ہیں. وہ ابو بکر صدیق کو دیکھو، حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھو، وہ حضرت ابو بکر صدیق ہی ہیں. نبی اکرم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی دعا بتائیے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی دعا بتائیے کہ جس دعا کو پڑھ کر میں اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے کرتا رہوں. ابو بکر صدیق اور گناہ یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسی دعا بتائیے جس دعا کو پڑھ کر میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہوں. وہ ابو بکر صدیق کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ بشارت اسی دنیا میں دے دی تھی کہ ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنت میں ہے، ابو بکر جنت میں جائیں گے، ابو بکر جنتی ہیں، لیکن اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسی دعا بتائیے کہ جس دعا کو پڑھ کر میں اللہ تعالیٰ سے اپنی معافی مانگتا رہوں. سنجیدگی دیکھیے. اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں اے ابو بکر ہاں تم یہ دعا پڑھا کرو. اللہ کے نبی دعا بتلا رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے اے ابو بکر تمہیں کیا مطلب ہے، تم کیوں دعا پڑھو گے، تم تو جنتی ہو. نہیں، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا بلکہ دعا سکھلائی. ابو بکر خود فرماتے ہیں علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعان، اللہ کے رسول نے مجھے ایک دعا سکھلائی اور وہ دعا یہ تھی اے ابو بکر اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے یہ دعا پڑھتے رہو اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اے ابو بکر یہ دعا مانگتے رہا کرو، اس دعا کو پڑھ کر
اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگو. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. میں سمجھتا ہوں سبھی کو یاد ہوگی, جو لوگ نماز پڑھتے ہوں گے ان کو تو یاد ہوگی. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. آئے اللہ میں نے اپنے نفس کے اوپر بہت ہی زیادہ ظلم کیا ہے. ابو بکر جب یہ کہیں کہ ظلما کثیرا تو سمجھنا چاہیے ہمارے اور آپ کی حیثیت کیا ہو. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. اے اللہ میں نے اپنے نفس کے اوپر بہت ہی زیادہ ظلم کیا ہے, بہت ہی زیادہ ظلم کیا ہے. ولا یغفر الذنوب الا انت. اور میرے گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا, میرے گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی بخش نہیں سکتا. فاغفر لی مغفرۃ من عندک. اے اللہ مجھے اپنے پاس سے بخش دے, اے اللہ مجھے اپنے رحم و کرم سے بخش دے, اے اللہ مجھے اپنے پاس سے بخش دے. میری نمازوں اور روزوں کے بدلے میں نہیں بلکہ اپنے رحم و کرم سے مجھے معاف کر دے, مجھے بخش دے. انک انت الغفور الرحیم. تو بہت ہی زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. ابو بکر صدیق کہاں کھڑے ہیں, ہم کہاں کھڑے ہیں. ابو بکر صدیق کو دنیا میں جنت میں جانے کی بشارت دے دی گئی. ابو بکر صدیق کو دنیا ہی میں جنت میں جانے کی بشارت دے دی گئی, لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے ایسی دعا بتائیے کہ جس دعا کو پڑھ کر میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگوں. اور اللہ کے نبی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر تم جنتی ہو, چھوڑو تم سے گناہ نہیں ہو سکتے. فرما رہے نہیں, ایک رب اپنے رب کے سامنے عاجزی کرو, دعا مانگو اور یہ دعا پڑھو, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. یہ ابو بکر کی دعا ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ جب ابو بکر صدیق اتنی بزرگ ہستی یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم سے گناہ ہوئے اور معاف کر دے, تو ہمیں اور آپ کو اپنے گناہوں کی معافی کتنی زیادہ مانگنی چاہیے اور اللہ سے کتنا زیادہ ڈرنا چاہیے. علامہ ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مایہ ناز ایک تصنیف کے اندر ایک بڑا پیارا ایک واقعہ نقل کیا ہے, بہت زبردست ایک واقعہ ہے. تلبیس ابلیس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر درس دے رہے تھے. سنیے, بڑا جھنجھوڑ دینے والا واقعہ. درس دے رہے تھے اور اسی مجمع میں ایک حبشی بیٹھا ہوا تھا, نوجوان روشن ضمیر حبشی. حبشی لوگ اکثر بلیک کلر کے, کالے رنگ کے ہوتے ہیں. حبشی نسل حضرت بلال حبشی کے بارے میں آتا ہے, کوئلے کا رنگ پھر بھی کچھ سفید ہوگا, بلال اس سے بھی زیادہ کالے. تو حبشی کی شکل, تو ایک روشن ضمیر حبشی اسی مسجد میں تشریف رکھے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درس دے رہے ہیں. اور درس میں آپ نے جہنم کا ایک نقشہ کھینچ دیا. فرمایا لوگوں, جب جہنم کو اللہ تعالیٰ نے 1000 سال تک جلایا, 1000 سال تک مسلسل دہکایا, اس کو جلایا تو وہ جہنم سفید ہو گئی. پھر مزید 1000 سال تک اللہ نے جلایا, پھر جہنم کو 1000 سال تک بھڑکایا, پھر وہ جہنم سرخ ہو گئی, لال ہو گئی. پھر اس جہنم کو 1000 سال تک اور جلایا تو وہ کالی ہو گئی. کتنے سال جلایا؟ 3000 سال. 1000 سال تک جلایا تو وہ سفید ہو گئی. پھر 1000 سال تک جلایا تو سیاہ, تو وہ لال سرخ ہو گئی. پھر 1000 سال تک جلایا تو وہ کالی اور سیاہ ہو گئی. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اسی مسجد میں اللہ تعالیٰ نے اس جہنم کو چاروں طرف سے گھیر دیا ہے. اس کی ایک بھی سانس جہنم کی دیوار سے باہر نہیں آتی ہے. اگر سوئی کے سوراخ کے برابر بھی, سوئی کے سوراخ کے برابر بھی اگر اللہ کوئی سانس کر دے, کوئی سوراخ اس دیوار میں کر دے, تو سوئی کے سوراخ کے برابر جو سانس نکلی جہنم کی دیوار سے کر دی جائے اور جہنم کی جو آگ کی گرمی اس سانس سے نکلنا شروع ہو جائے تو اس گرمی سے پوری دنیا جل کر راکھ ہو جائے گی, پوری دنیا جل کر بھسم ہو جائے گی. یہ بیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد نبوی میں بیٹھ کر کیا. وہاں یہ روشن ضمیر حبشی بیٹھا ہوا تھا, یہ سن رہا تھا.
اس نے کمبل سے اپنا چہرہ چھپایا، اس نے کمبل سے اپنا سر چھپایا، اور وہاں سے اپنا منہ ہاتھ پیر چھپا کر یہ نکلا اور سیدھے اپنے گھر میں آیا، اپنے گھر والوں سے کہنے لگا کہ مجھے چادر دے دو، مجھے کمبل دے دو۔ گھر میں آیا اور کمبل اوڑھ کر لیٹ گیا۔ جیسے ہی گھر میں لیٹا، رات کا اندھیرا ہے، عشاء کی نماز کے بعد یہ گھر میں لیٹا ہے، کمبل اوڑھے ہوئے اور جہنم کے بارے میں تصور کر رہا ہے۔ 1000 سال تک جلایا تو سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلایا تو وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلایا تو وہ کالی اور سیاہ ہو گئی اور چاروں طرف سے گھیر دی گئی۔ اگر ایک سوئی کے سوراخ کے برابر بھی سانس کر دی جائے تو اس سے جو گرمی نکلے گی، اس کی گرمی سے پوری دنیا جل کر راکھ ہو جائے۔ یہ سوچ رہا ہے، سوچتے سوچتے اس جہنم کے بارے میں تصور کرتے کرتے اچانک اس کی چیخ نکلتی ہے، اور چیخ کے ساتھ ساتھ اس کی زبان سے قرآن کی آیت نکلتی ہے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ الہ العالمین، رب العالمین، جہنم کا عذاب ہم سے ہٹا لے، جہنم کے عذاب سے ہمیں نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ، تیرا عذاب بہت ہی زیادہ سخت ہے اور چمٹنے والا ہے، تیرا عذاب بہت ہی زیادہ سخت اور چمٹنے والا ہے۔ اس نے تیسری بار چیخ کر کہا، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اور تیسری آواز جو نکلی قرآن کی اس آیت کے ساتھ ساتھ وہ اس کی سانس کو روک دیتی ہے، اٹیک پڑتا ہے اس کے دل پر، اور یہ روشن ضمیر حبشی وہیں پر انتقال کر جاتا ہے، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتی ہے، نبی اکرم فرماتے ہیں، صحابیوں، اس روشن ضمیر حبشی کی قبر کو جلدی کھودو، جلدی سے اس کو قبرستان کی طرف لے کے چلو، میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا، لوگوں جلدی کرو۔ ایک صحابی نے کہا، اللہ کے نبی، آج تک آپ نے صرف یہ حکم دیا ہے، صرف اتنا فرمایا کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو تم دفن کرنے میں جلدی کیا کرو، لیکن کسی کے جنازے میں اتنی جلدی آپ نے کبھی نہیں کی۔ آپ بار بار کہہ رہے ہیں اس کو جلدی دفناؤ، جلدی لے چلو، جلدی قبر میں اتارو، آخر اتنی جلدی کیا ہے؟ فرمایا، محمد رسول اللہ کی نظریں آسمان کے فرشتوں کو دیکھ رہی ہیں، وہ آسمان سے اترنے کے لیے بے چین ہیں، وہ اس روشن ضمیر حبشی کی جنازے کی نماز میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، جلدی سے اس کو قبرستان کی طرف لے کے چلو۔ میرے پیارے ساتھیوں، تصور کیجئے، ایک نوجوان ہے، حبشی ہے، نبی اکرم کا درس سن رہا ہے، جہنم کے عذاب کی کیفیت سنتا ہے، اپنے گھر بھاگتا ہے، کمبل اوڑھ کے سوتا ہے، اور وہاں بھی جہنم کا عذاب اس کے دماغ سے نہیں ہٹ رہا ہے۔ آخری چیخ نکلتی ہے تو ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یہ آواز نکلی اور اس کا ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ ان کے ہارٹ اٹیک اللہ کے عذاب کے خوف سے ہوتے تھے، جہنم کی عذاب کی کیفیت سن کر اور سوچ کر ان کے اٹیک ہوتے ہیں۔ آج ہمارا بھی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، ہمارے بھی ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں، آج ہمارے بھائی بھی مرتے ہیں، ان کو بھی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، لیکن کب؟ سنا بازار میں اس کی دکان ہے، خبر آئی تمہاری دکان بھی جل گئی، اور دکان میں بھرا ہوا مال 1 کروڑ کا تھا وہ بھی جل گیا۔ سنا دکان گئی، 1 کروڑ کا مال بھی بیٹھے بیٹھے۔ ہماری بھی ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں، ان کے بھی ہارٹ اٹیک ہوتے تھے۔ ہمارا تعلق ہارٹ اٹیک کا دنیاوی معاملات سے جڑ گیا ہے، اور ان کے ہارٹ اٹیک ہوتے تھے تو خوف خدا بندی سے عذاب جہنم کو سوچ کر اور دل میں بٹھا کر، میرے پیارے ساتھیوں، اس موت پر قربان جاؤں۔ اس موت پر کتنی بڑی لعنت ہے کہ کاروبار کا دھچکا لگا اور ہم چلے گئے، ہم کہاں کھڑے؟